بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ رات تراویح میں الحمدللہ سورہ نساء کا اکثر حصہ پڑھ لیا گیا۔ سورہ نساء تقریباً 1.5 پارے پر مشتمل ہے اور اس میں سے 1.25 پارہ الحمدللہ گزشتہ رات کی تراویح میں مکمل ہو گیا۔ جو ایک پاؤ ہے وہ انشاءاللہ آج کی تراویح میں پڑھا جائے گا۔ سورہ نساء چوتھے پارے کے آخری پاؤ سے شروع ہوتی ہے اور 5واں مکمل پارہ اور پھر چھٹے پارے کے پہلے پاؤ کے اختتام تک سورہ نساء چلتی ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس میں جو ہے وہ 24 رکوع ہیں اور اس کی 70 کے قریب آیات ہیں۔ 176 اس کی آیات ہیں، 24 رکوع ہیں اس میں۔ اور اس صورت کا جو اکثر حصہ ہے وہ مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں سن 2 ہجری سے لے کر 4 ہجری تک یہ صورت تقریباً نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے بنیادی مضامین میں جیسے کہ اس کا نام ہے سورہ نساء۔ نساء عربی زبان میں خواتین کو کہتے ہیں، خواتین، نساء کا مطلب ہے خواتین۔ تو اس کا نام جو ہے وہ اس وجہ سے سورہ نساء رکھا گیا ہے چونکہ اس میں خواتین سے متعلق بہت سارے مسائل، معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، اس میں اگر اختلاف رائے ہو جائے تو صلح صفائی اور وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے بہت سارے احکامات اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے شادی سے متعلق مسائل، ایک سے زیادہ شادیوں کے احکامات اور اس قسم کے مسائل اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خواتین سے اور جو معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں اس میں میراث کے مسائل اس صورت میں تفصیل سے آئے ہیں، اور جو ہے وہ مرد کی حاکمیت اور گھر میں ایک مرد کا کیا کردار ہوگا اس کے حوالے سے مسائل اس صورت میں آئے ہیں۔ اور وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، محرمات، یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ کسی بھی مرد کا نکاح کرنا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، ان رشتوں کا بیان ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ خواتین جن سے نکاح کرنا جائز ہے ان کا بیان ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے معاشرتی مسائل۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور اس صورت میں جو مسائل ذکر ہوئے ہیں وہ ہیں طہارت اور پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، تیمم کے مسائل ہیں، وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس صورت میں وضو کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، تیمم کن صورتوں میں کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر جہاد کے بارے میں کچھ احکامات ہیں اور اس کے ضمن میں قتل اور دیت کے مسائل اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ قتل اگر کر دیا گیا، کسی نے کسی شخص کو قتل کیا تو قتل کی کتنی صورتیں ہیں، کس صورت میں قصاص آئے گا، کس صورت میں دیت آئے گی، اس قسم کے مسائل بھی اس صورت میں ذکر ہوئے ہیں۔ یہ ایک اہم موضوع ہے اس صورت کا، یعنی مسائل کا بیان ہے۔ چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ مدنی زندگی میں چونکہ اب ایک ریاست قائم ہو چکی ہے اور مسلمانوں کو اب روزمرہ زندگی میں مسائل پیش آ رہے ہیں، تو ان مسائل کا حل آ رہا ہے، ابھی آیات نازل ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مسائل کا حل ارشاد فرما رہے ہیں، تو لہٰذا جو مدنی صورتیں ہیں ان میں مسائل کا بیان بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدنی صورتوں کا اور ایک اہم موضوع جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بھی پیچھے گزرا، وہ موضوع یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں 2 طبقات کو خاص طور پہ خطاب کیا جاتا ہے مسلمانوں، یعنی اہل ایمان سے ہٹ کے۔ ایک تو اہل ایمان کے لیے تو خطاب ہے ہی، اہل ایمان کے مختلف مسائل، ایمانیات کا بیان ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو چل ہی رہا ہے، اہل ایمان کو مختلف قسم کی تنبیہات اور ارشادات ہو رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے 2 طبقات کو بہت قابل خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے۔ یہ وہی 2 طبقات ہیں جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ مدینہ منورہ کی جو شہری آبادی تھی اس میں مسلمان آباد تھے اور ان کے ساتھ منافقین کا ایک بڑا طبقہ آباد تھا۔ منافق تھے یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، وہ اپنے کفر پر باقی تھے۔ تو ان سے متعلق بھی کچھ واقعات اور احکامات اس صورت میں آتے ہیں مدنی صورتوں میں، اور اسی طریقے سے سورہ نساء میں بھی آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں جو مضافات کی آبادی تھی وہ یہود کے قبائل پر مشتمل تھی، یہود وہاں پر آباد تھے، تو یہود کے بارے میں جو ہے مختلف قسم کے باتیں اور احکامات اور تنبیہات، اور پھر یہود کا پیچھے تاریخ اور ان کے حالات اور واقعات اور بنی اسرائیل کے واقعات سنا کر یہود کو تنبیہ کرنا، یہ بھی مدنی صورتوں کا ایک خاص موضوع ہے۔ تو سورہ نساء کے اندر اس موضوع کا بھی تسلسل چل رہا ہے، سورہ بقرہ آل عمران کے ساتھ ساتھ سورہ نساء میں یہ موضوع کا تسلسل بھی بہرحال موجود ہے۔ تو خلاصتاً ہم سورہ نساء کے موضوعات کو 2 طرح تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ مسائل ہیں جو مسلمانوں سے بیان کیے گئے، وہ میں نے جیسے کہ عرض کیا خواتین سے متعلق، نکاح طلاق کے مسائل، نکاح سے متعلق اور وغیرہ وغیرہ، وصیت کے اور میراث کے مسائل ہیں۔
اور دوسرا جو ہے نا موضوع جو چلا آ رہا ہے وہ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات اور یہود اور منافقین سے جو خطاب ہے اور ان کی کچھ شرارتیں اور ان کی طرف سے جو فتنے برپا کیے جاتے تھے اس کے بارے میں جو ہے نا احکامات اور اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مطلع کرنا اور اس پر مناسب تنبیہ اور مناسب ارشادات کا اس صورت میں آنا، یہ اس صورت کا ایک اہم موضوع ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو مسلمان جو بیان کیا گیا عورتوں سے متعلق وہ یہ تھا کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، عورت کے کیا حقوق ہیں، اس کا بیان ہے۔ تو یہ اگر ان باتوں کو اگر تفصیل سے پڑھ سمجھ لیا جائے تو پھر ہمیں اندازہ ہو کہ اسلام عورت کو کتنے حقوق دیتا ہے، یعنی اور اگر اس کا پس منظر پڑھا جائے کہ جن حالات اور واقعات میں صورت نازل ہوئی تھی اور پھر یہ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لی جائے اقوام عالم کی کہ ان کے مذاہب اور ان کی ثقافت اور تہذیب اور تمدن میں عورتوں کو کیا حقوق دیے گئے ہیں اور اسلام عورت کو کیا حقوق دے رہا ہے، عورت کی جان، مال، عزت و آبرو اور اس کے مال اور اس کے حقوق کا کیسے تحفظ کر رہا ہے، تو پھر اندازہ ہوگا کہ عورت کو اسلام نے کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اور یہ جو ایک اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں عورت کو قید کر دیا گیا اور عورت کے حقوق پامال کر دیے گئے اور عورت کو مرد کے زیر تسلط کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے اس سارے پروپیگنڈے کا خلا کما ہو جائے گا اگر ہم عورتوں کے حقوق کا جو یہاں بیان ہے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیں۔ تو ایک تو عورت کا اسلام کے مقام میں کیا، اسلام کی نظر میں عورت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے کیا حقوق ہیں اور ان حقوق کا کیسے تحفظ ہوگا، یہ بیان بالکل ابتدا میں اس صورت کے اندر کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے عورت کے ساتھ ساتھ چونکہ میں نے عرض کیا کہ جو سورہ آل عمران ہے اس میں غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر ہے، 55 آیات پچھلی صورت میں ہے جس میں غزوہ احد اور اس کے بعد کے حالات کا ذکر ہے۔ ظاہر غزوہ احد میں مسلمانوں کے تقریباً 70 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے، صحابہ کرام انصار اور مہاجرین کے ملا کے۔ تو ظاہر ہے جب شہید ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے اس صورت کے اندر فوراً بعد اس صورت کے اندر ان بیواؤں کے اور یتیموں کے احکامات کا ذکر آ گیا کہ بھئی اب یہ جو یتیم بچے ہیں تو ان کے لیے کیا، اب ان کی کفالت کا نظام کیسے ہوگا، کون ان کا کفیل بنے گا، کس انداز میں کفالت ہوگی، اس میں کن کن چیزوں کی رعایت رکھی جائے گی، وہ سارے تفصیلی احکام یتیموں کے بارے میں بھی اس صورت کے اندر آ گئے کہ یتیموں کے مال کے اندر جو ہے نا وہ خیانت نہیں کرنی، وہ معصوم بچے ہیں، ان کی پوری ان کے مال کی حفاظت اور ان کی پرورش بالکل اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں ہوش سنبھال لیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دینا ہے، اس کا بھی بیان آ گیا۔ پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کو اس صورت میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی، 4 تک کا عدد متعین کر دیا گیا اس صورت میں کہ اگر کوئی شخص اخراجات برداشت کرنے کی بھی اس کے اندر سکت ہو، طاقت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ کام لے سکتا ہے، تو ایسے شخص کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ 2 یا 3 یا 4 تک شادیاں کر سکتا ہے۔ البتہ وہ شخص جس کے پاس اخراجات کا یعنی انتظام نہ ہو، ایک سے زیادہ بیوی کے اخراجات نہ اٹھا سکتا ہو، یا وہ بیویوں کے درمیان میں عدل و انصاف نہ کر سکتا ہو، تو پھر اس کو یہ کہا گیا ہے، اس کو مشورہ یہ دیا گیا کہ بس ایک پر اکتفا کرے، اس کے لیے ایک ہی بہتر ہے، اس کے لیے ایک ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر پورا ایک رکوع ہے جس کے اندر میراث کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے، اور میراث میں تقریباً 12 رشتے یہاں بتائے گئے کہ کس کو کتنا ملے گا، اس میں سے 8 خواتین ہیں اور 4 مرد ہیں، کہ ان کو کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد وہ جو ترکہ چھوڑ کے جائے گا تو یہ 8 قسم کی خواتین ہیں جس میں بیٹیاں ہیں، جس میں بیویاں ہیں وغیرہ وغیرہ، بہنیں ہیں، ان کو اتنا حصہ ملے گا تناسب کے اعتبار سے۔ وہ پوری تفصیل قرآن نے خود حصے متعین کر کے بتا دیے، یعنی قرآن میں کوئی حکم اس قدر تفصیل کے ساتھ شاید ہی بیان ہوا ہو جس قدر تفصیل کے ساتھ میراث کے احکام بیان ہوئے، ایک حصہ قرآن نے خود بیان کر دیا، اس کی مختلف کنڈیشنز بیان کر دیں کہ اگر ایسے ہے تو اتنا ملے گا، ایسے ہے تو اتنا ملے گا۔ اس میں بھی 8 خواتین ہیں اور 4 مرد ہیں۔ اب اس سے بھی اندازہ لگا دیجیے کہ خواتین کے حقوق اور ان کے مال کے تحفظ کے کس قدر جو ہے اسلام نے رعایت رکھی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کو میراث میں سے حصہ دینا یہ ان پر کوئی احسان ہے، اول تو دیتے نہیں، اور اگر بہنوں کو بیٹیوں کو میراث میں حصہ دیا بھی جائے تو یہ احسان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ احسان کر رہے ہیں ان پر، یہ کوئی احسان نہیں ہے، ان کا حق ہے، دینا ضروری ہے، نہ دینے پر انسان گنہگار ہوگا۔ اس لیے یہاں پر آیت کے اندر بتا دیا گیا کہ یہ جو تم حصہ دے رہے ہو اپنی خواتین کو، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے خواتین کا میراث میں جو بھی حصہ بنے اس کو پوری یہ دیانتداری، امانت اور صداقت کے ساتھ ان کو دینا، ان کے سپرد کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی اس میں خیانت کرے گا تو جو وہ مال بٹور لے گا یہ حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ ان کی حق تلفی بھی ہے۔ اسی طریقے سے
جہاں نکاح اور شادیوں کے تفصیلی احکام بیان ہو گئے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے برعکس اگر کوئی بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور اس کی سزا کا یہاں پر ذکر ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی سے ایسا فعل سرزد ہو جائے تو وہ توبہ کر لے۔ توبہ کی تفصیل بھی بیان کی کہ توبہ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ پر اصرار کرتا رہے، گناہ پر اصرار کرتا رہے اور پھر کہے کہ بس جب موت کا وقت قریب آئے گا پھر دیکھ لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا۔ ایسے شخص کی اللہ فرماتے ہیں ہم توبہ قبول نہیں کرتے، ایسے شخص کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو اس شخص کی ہے جو گناہ سرزد ہو جائے جہالت کی بنیاد پہ، لا علمی کی بنیاد پہ، غفلت میں پڑھ کر گناہوں سے سرزد ہو گئے تو فوراً متنبہ ہو، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور فوراً توبہ کرے، اللہ سے اپنا معاملہ فوراً صاف کرے۔ ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم توبہ قبول کرتے ہیں، ایسے بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو توبہ کا بھی بیان ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان رشتوں کا بیان ہے۔ وہ 3 قسم کے رشتے ہیں۔ ایک نسبی رشتے ہیں، نسب کی وجہ سے انسان پر کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جیسے انسان کی اپنی بہن، اپنی پھپھی، خالہ، دادی، نانی، بھانجی، بھتیجی، یہ وہ 7 خواتین ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، خونی رشتہ ہے۔ یہی 7 خواتین رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ رضاعی رشتہ اگر کسی کا ہو جائے، کسی کا قائم ہو جائے تو رضاعت کی وجہ سے بھی، یعنی کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پی لے تو وہ اس کی رضائی ماں کہلاتی ہے، تو رضاعت کی وجہ سے بھی یہ سارے رشتے حرام ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ رشتے سسرالی رشتے بن کر بھی یہ رشتے حرام ہو جائیں گے۔ جیسے اپنی ماں حرام، اس طریقے سے ساس بھی حرام، ساس بھی ماں بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ رشتے جیسے اپنی بیٹی حرام، اسی طریقے سے بہو بھی حرام۔ تو یہ رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ رضاعت کی وجہ سے، یا مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ بننے کی وجہ سے۔ اور ایک بات ضمناً عرض کر دوں، ایک اور صورت میں آگے چل کے اللہ فرمائیں گے وَجَعَلْنَا لَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، ہم نے انسان کے لیے نسبی رشتے بنائے اور سسرالی رشتے بنائے۔ اللہ بڑی نعمت بتا کر یہاں گنوا رہے ہیں، جیسے نسبی رشتے انسان کے لیے نعمت ہے، اسی طریقے سے سسرالی رشتے بھی انسان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ تو سسرال بھی سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے کہ کس طرح کے رشتے قائم کرنے جا رہا ہے انسان۔ اس کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ پھر آگے چل کر کچھ مالی معاملات کے بارے میں بھی بیان کر دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ حرام ذریعے سے مال حاصل کر کے نہ کھاؤ، بلکہ حلال طریقے سے مال حاصل کرو، کسی کا مال حرام ذرائع سے نہ بٹورو، اس کی بھی مذمت بیان کی گئی، اور اس کے جو حرام ذرائع اور اسباب اور طریقے ہیں ان کی کلا کما کیا گیا، ان کی بھی مذمت بیان کی گئی۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العزت نے مرد کی حاکمیت کو بیان کیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورتوں پر اللہ نے فوقیت دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اعتراض بنا کر اسلام پر پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھا نا ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو جو ہے نا وہ عورتوں کے حقوق پامال کیے گئے، مرد کو فوقیت دی گئی وغیرہ وغیرہ، یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، مغربی الغار ہے کہ مرد کو دیکھو قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، دیکھیں جس کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری، جتنی بڑی ذمہ داری اتنے زیادہ اس کو حقوق بھی ملتے ہیں نا، اتنی زیادہ مراعات بھی ملتی ہیں۔ جتنا بڑا منصب، جتنی بڑی ذمہ داری، اتنی زیادہ مراعات، اتنے زیادہ اس کی بات کا سنا جانا۔ تو مرد کو جیسے اگر اللہ نے رتبہ اور مقام بڑھا دیا ہے تو عورت مرد کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ڈالی ہے۔ عورت کے سارے نام نفقے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ عورت کے جان مال عزت و آبرو کے تحفظ، اس کی ضروریات زندگی کا فراہم کرنا، یہ ساری ذمہ داری بھی اللہ نے مرد کے اوپر ڈالی ہے۔ عورت کو ان تمام تر بکھیڑوں سے اللہ تعالیٰ نے بے فکر کر دیا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ خود کمائے اور خود کھائے۔ یہ مغربی تصور اور کلچر ہے کہ ہر بندہ خود کمائے خود کھائے، عورت خود کمائے خود کھائے۔ اسلام تو مرد کو کہتا ہے کہ تم کماؤ، اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو کھلاؤ، یہ ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ تو جب انتظامی طور پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے تو پھر انتظامی طور پر مقام اور مرتبہ بھی اللہ نے بڑھا دیا ہے تاکہ نظم قائم رہے، تدبیر الامور کے لیے اللہ نے مقام اور مرتبہ بھی بڑھا دیا ہے، یہ بیان فرما دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آگے چل کے زوجین کے رشتے کے تقدس اور اس کی حساسیت اور نزاکت کو بیان کیا ہے کہ اگر مرد اور میاں بیوی کے آپس میں کچھ اختلاف رائے ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے۔ اللہ نے 3 درجات بیان فرمائے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے نا وہ نافرمانی کرتی ہے اپنے شوہر کی تو اب ایسے مرد کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، پیار سے بٹھاؤ، اس کو ترغیب دو، اس کو جو ہے نا وہ بتاؤ کہ اگر یہ آپس کے اختلاف رائے ہوگا تو اس کا کیا برا انجام ہوگا، بچوں کے اوپر اس کے کیا اثر پڑیں گے، یہ اس کو بتایا جائے۔ تو پہلا مرحلہ تو اس کو سمجھانے کا ہے۔ اگر وہ اس سے نہ سمجھے پھر بھی اپنی نافرمانی پر اور شوہر کی حکم و دولی پر قائم رہے تو پھر دوسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوابگاہوں میں پھر ان سے علیحدگی اختیار کر لو، اور اگر اس سے بھی اس کو تنبیہ نہ ہو تو پھر تیسرا مرحلہ اللہ نے فرمایا کہ اب اس کو مناسب انداز میں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کچھ تنبیہ کی جائے۔ وہ تنبیہ کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دونوں کے خاندان کے بڑے بوڑھے بزرگ مل بیٹھیں
صاحب بصیرت لوگ بیٹھیں اور آپس میں ان کی صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں. باوجود ساری کوششوں کے بھی اگر صلح صفائی کے اوپر بات نہیں آ رہی تو پھر مناسب انداز میں حسن کے ساتھ اور حسن معاشرت کے ساتھ علیحدگی اختیار کریں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی سے پھر بھی باز رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے آگے چل کر اللہ رب العزت نے اس صورت میں جیسے میں نے عرض کیا احکامات کی قبیل سے طہارت کے, سفر اور حضر میں وضو اور تیمم کے احکامات, مریض کے لیے تیمم کی کہاں تک گنجائش ہے, مسافر کو تیمم کی کہاں گنجائش ہے, کن کن صورتوں میں گنجائش ہے, یہ سارے احکامات بیان فرمائے. پھر ایک حکم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امانت, جو امانت کے اہل لوگ ہیں ان کو دے دیا جائے, ان کو امانتیں دی جائیں. یعنی یہاں مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کا اہل ہے اس کو وہ منصب, وہ ذمہ داری دی جائے. ان تؤدوا الامانات الى اهلها, امانتیں دو ان کے اہل لوگوں کی طرف. ایک بندے کے اندر ایک چیز کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے, اس کو اس منصب اور عہدے پر اور اس ذمہ داری پر لگانا, یہ قرآن کے اس حکم کی حکم عدولی اور خلاف ورزی ہے. عثمان بن طلحہ ایک صحابی تھے, یہ زمانہ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس اس کی بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے. آپ نے ایک دن ان سے فرمایا تو عثمان اس دن کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا. پھر فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آئی تو عثمان بن طلحہ سامنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت اللہ کے اندر خود جو ہے نا وہ نماز ادا فرمائی, پھر بیت اللہ سے نکل کر انہی عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا یہ چابی آج میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور قیامت تک تمہاری نسل میں یہ چابی چلے گی. آج تک بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کی نسل میں چلی آ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, چونکہ وہ اس کے اہل تھے, وہ اجداد سے بیت اللہ کی حفاظت اور اس کی ذمہ داری وہ لیے ہوئے تھے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی ضابطہ بیان فرما دیا کہ بیت امانتیں انہی کو دو جو اس کے اہل ہیں. پھر اس صورت میں ایک بہت ہی عمومی ضابطہ, ایک بہت ہی اہم جا بجا مختلف آیات میں جو ایک بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اہل علم کی اطاعت کرو, اہل علم کی اطاعت کرو. جا بجا مختلف پیرائے میں مختلف آیات کی ضمن میں یہ حکم آیا. جب تمہارے آپس میں تنازعات ہو جائیں, اختلاف رائے ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول سے جا کر مسئلہ پوچھو, نہیں تو اہل علم سے پوچھو. جی, اور اللہ اور اس کے رسول کو حکم بنائے بغیر تمہارا ایمان خطرے میں ہے. اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے فیصلوں میں اللہ اور اس کے رسول کو حکم نہ بناؤ. اور پھر یہ فرمایا کہ علماء کی طرف رجوع کرو جن میں تمہارے پاس جو ہے نا وہ اختلافی مسائل میں تم جاؤ علماء سے, اہل علم جو راسخین فی العلم ان سے پوچھ کر اپنی زندگی گزارو. تو یہ والا حکم مختلف پیرائے میں مختلف آیات کی ضمن میں اس کو بھی بیان فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ان انعام یافتہ طبقے کا بھی اس صورت میں ذکر فرمایا جس کے بارے میں سورہ فاتحہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں ان انعام یافتہ طبقے کے راستے پر چلائیے جن کے اوپر آپ کا انعام ہے. اللہ نے فرمایا وہ 4 طبقات ہیں, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء, صدیقین یعنی صحابہ, اور شہداء جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں وہ, اور صالحین یعنی اہل علم صلحاء نیک لوگوں کے راستے پر چلا. ان کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتباع, ان کے نقش قدم پہ چلنا, ان کی پیروی کرنا. تو ہر زمانے میں نبی تو ابھی نہیں پائے جاتے, صحابہ تو نہیں پائے جاتے, یا تو شہداء ہیں, شہداء بھی ہر زمانے علاقے میں نہیں ہوتے, البتہ اللہ کے نیک بندے, برگزیدہ, چنیدہ, منتخب, راسخین فی العلم, باعمل عالم, ان کے نقش قدم پر چلنا, ان سے پوچھ کر اپنی زندگی گزارنا, یہ ہے انعام یافتہ طبقے کے نقش قدم پہ چلنا جس کی ہم دعا مانگتے ہیں. تو عملی طور پر انسان کو اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک حکم جو ہے نا وہ جہاد کا, جہاد کے تفصیلی کچھ احکامات, جہاد کی ترغیب اور ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو جہاد میں نہیں نکلتے. ان کو بتایا گیا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو, تم اگر اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو موت سے بچ جاؤ گے, موت تو تمہیں وہاں بھی آ کر لے, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں آ لے گی. لہذا اللہ کے راستے میں جہاد سے تم غفلت نہ برتو, بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو, بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب حکم ہو تو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو. پھر ایک حکم یہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن پر غور و فکر اور تدبر کرو, افلا یتدبرون القرآن, قرآن پر تدبر کرو, قرآن کے اوپر غور و فکر کرو. پھر قتل و دیت کے احکام بیان ہوئے. سفر جہاد میں صلاۃ الخوف جو جہاد کے موقع پر پڑھی جاتی ہے, صلاۃ القصر جو سفر کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے, اس کے تفصیلی احکامات اس صورت میں آ گئے چونکہ سفر جہاد کا ذکر تھا. پھر اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور امت کے اجماع کی مخالفت کرے, یعنی اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ امت کے علماء جس بات پر متفق ہو جائیں وہ ایسے ہی ہے حکم کے اعتبار سے وہ مسئلہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لہذا اجماع امت کی مخالفت ایسے ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت, اجماع امت کی مخالفت نہیں کرنی. اس کی بھی مذمت بیان کی گئی اور اس کو ایک بڑا جرم قرار دیا گیا. قرآن کی آیت میں اس کو بڑا جرم بتایا گیا جو امت کے اجماع کی مخالفت کرے, امت کی اتفاق کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے, اس کو بڑا جرم بتایا گیا.
پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کی جو ہے نا جو اللہ کے ہاں بہت قابل مواخذہ ہے۔ ایک حکم یہ بھی بتایا گیا کہ شرک جو ہے نا وہ 2 جگہ پر اس صورت میں کہ اللہ ہر جرم کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اللہ اپنے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتے۔ توحید کی دعوت دی گئی ہے، ایمان والوں کو ایمان پر ڈٹے رہنے کی ترغیب دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو تم ایمان لاؤ، یہ کہا ایمان والو تم ایمان لاؤ، یعنی اپنی ایمان پر ڈٹے رہو۔ حالات اور واقعات اور مختلف قسم کے عوارض کی وجہ سے تمہارے ایمان میں تزلزل اور کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہی حکم جو سورہ آل عمران میں بھی کئی جگہوں پر آیا، اس صورت کے اندر بھی بارہا تاکید کے ساتھ تکرار کے ساتھ بتایا گیا کہ کفار کے ساتھ دوستی محبت کا تعلق نہ بناؤ۔ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ دوستیاں محبتیں خفیہ طور پر یہ تعلقات نہ بناؤ کہ اس سے ایمان اور اہل ایمان کو نقصان پہنچے گا۔ ہاں تجارتی معاملات لین دین کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری بات، آخر میں اس صورت کے آخر میں جو 5ویں پارے کے آخر میں منافقین کی کچھ کیفیات کا ذکر ہے کہ منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ یہاں کے ہوتے ہیں نہ وہاں کے ہوتے ہیں، تذبذب کی کیفیت میں رہتے ہیں، نہ ایمان لائے نہ اپنے نفاق اور کفر پہ رہیں۔ اس لیے ایسے نہ رہو، پورے ایمان کے اندر داخل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا ایمان ہے اور آدھے وہاں کے اطوار اور اطوار اور تہذیب اور ثقافت اور تمدن ان کی لی ہوئی ہے۔ نہیں، اسلام کے تمام تر احکامات اور دستور کو اپنے زندگی کا لائے عمل بناؤ۔ اور آخری بات، اللہ رب العزت نے اس 5ویں پارے کی جو آخری آیت ہے یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا فائدہ اگر تم ایمان کی حالت میں رہے اور شکر گزار بندے بنتے رہے، شکر گزار بندے بنے رہے اور ایمان کی حالت پہ باقی رہے تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، تو 2 باتیں کہہ دی، ایمان عقیدہ مضبوط رہے، ایمان کے اوپر توحید رسالت آخرت کے اوپر ایمانیات مضبوط رہے، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ شکر زبان سے بھی ہے، اپنے عمل سے بھی ہے، شکر ادا کرتے رہو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ تو بڑا ہی قدردان ہے تمہارے عمل کا اور تمہارے ایمان کا۔ تم ایمان اور شکر ادا کر کے تو دیکھو پھر اللہ کی قدردانی کے کیا کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث جزا الله عنا محمدا ما هو أهله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.